السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا ڈیموڈیکس فولیکولرم پر۔ ڈیموڈیکس فولیکولرم انسانی جلد کے مائکرو بائیوم کا ایک عام حصہ ہے۔ کچھ لوگوں کو ان مائٹس کی زیادہ نشو و نما یا انفیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے جلد کے کچھ حالات کا پیدا ہو سکتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ تعداد میں ڈیموڈیکس مائٹس کا تعلق جلد کی حالتوں سے ہے، جس میں خارش، لالی اور سوزش ہوتی ہے۔ ڈیموڈیکس مائٹ عام طور پر بے سر ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کی جلد پر رہتے ہیں بغیر کسی مسائل کے۔ وہ جلد کے ماحولیاتی نظام کا قدرتی حصہ ہیں۔ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کو ڈیموڈیکس مائٹس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا آپ کو جلد کے مسائل کا سامنا ہے تو مناسب تشخیص اور علاج کی ضرورت ہے۔ ڈیموڈیکس کے فولیکولرمز کی علامات کیا ہیں؟ ڈیموڈیکس فولیکولرمز انفیکشن کے ساتھ آپ کی جلد کھردری بڑھی ہوئی محسوس ہو سکتی ہے۔ دیگر علامات میں شامل ہو سکتا ہے خارش یا کھجلی والی جلد ہوتی ہے، جلد سرخی مائل ہو جاتی ہے، جلد کی حساسیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جلن کا احساس ہوتا ہے، جلد جو سینڈ پیپر کی طرح کھردری محسوس ہوتی ہے، ایگزیمیا ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ جن کی جلد میں مائٹس ہیں وہ نہیں جانتے مائٹس کی ایک چھوٹی سی تعداد میں کوئی علامات پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے۔ وجوہات: ڈیموڈیکس فولیکولرم انسانی جلد کا ایک عارضہ ہے اور یہ عام طور پر بعض کا کسی نمایاں علامات یا مسائل کے موجود ہوتا ہے۔ یہ مائٹس کے جلد کے مائکرو بائیوم کا ایک عام حصہ ہے، تاہم بعض صورتوں میں ڈیموڈیکس فولیکولرمز کا زیادہ بڑھنا یا انفیکشن جلد کے بعض مسائل یا حالات سے منسلک ہو سکتا ہے۔ یہاں چند ممکنہ مسائل ہیں جو ڈیموڈیکس فولیکولرمز سے منسلک ہیں۔ یہ بتانے کے لیے کچھ شواہد موجود ہیں کہ جلد پر ڈیموڈیکس مائٹس کی کثرت کا تعلق جلد کی ایک دائمی حالت، جس کی خصوصیت چہرے پر لالی، فلیش اور نظر آنے والی خون کی نالیوں سے ہوتی ہے، جو ڈیموڈیکس مائٹس کے بہت زیادہ پھیلاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ علامات میں خارش، لالی، سوزش اور پمپل جیسی دھبے شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ زیادہ عام طور پر ان افراد میں دیکھا جاتا ہے جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے یا جلد کی دیگر بنیادی حالتیں ہیں۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ مائٹس کے جلد کے تیل کی ساخت کو متاثر کر سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر محاسوں کی نشو و نما میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ علاج: ڈیموڈیکس فولیکولرم انفیکشن اور جلد کے متعلقہ حالات کے علاج کے لیے یہاں کچھ عام طریقے ہیں۔ دعائیں: میٹرونیڈازول، پرمیتھارین یا گلوٹامیٹول جیسے اجزاء پر مشتمل حالات کی دوائیں ڈیموڈیکس مائٹس کی تعداد کو کنٹرول کرنے اور علامات کو منظم کرنے میں مدد کے لیے ماہر امراض جلد کے ذریعے تجویز کی جا سکتی ہیں۔ سلفر مصنوعات: سلفر پر مبنی کریمز یا لوشن بعض اوقات ڈیموڈیکس انفیکشن کے علاج کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سلفر مائٹس کی تعداد کو کنٹرول کرنے اور علامات کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ چائے کے درخت کا تیل: چائے کے درخت کا تیل ڈیموڈیکس مائٹس کے لیے قدرتی علاج کے طور پر تجویز کیا گیا ہے۔ اس میں جراثیم کش خصوصیات ہیں اور مناسب ارتکاز میں استعمال ہونے پر مائٹس کی تعداد کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، تاہم اسے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ جلد کو پریشان کر سکتا ہے۔ اینٹی بائیوٹکس: ڈیموڈیکس کے معاملات میں جب یہ خیال کیا جاتا ہے
کہ ڈیموڈیکس مائٹس کے جلد کی حالت میں حصہ ڈالتے ہیں۔ زراعت اور اس سے منسلک سوزش کو کنٹرول کرنے کے لیے زبانی یا ٹپیکل اینٹی بائیوٹکس تجویز کی جا سکتی ہے۔ جلد کی اچھی حفاظان صحت۔ جلد کی اچھی حفاظان صحت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس میں اضافی تیل اور ملبے کو دور کرنے کے لیے چہرے اور پلکوں کو نرم کلینزر سے باقاعدگی سے صاف کرنا شامل ہے۔ محرکات سے بچیں۔ ان محرکات کی نشاندہی کرنا اور ان سے بچنا ضروری ہے جو حالت کو خراب کرتے ہیں، جیسے کہ درجہ حرارت میں انتہائی تبدیلیاں، مسالہ دار غذائیں اور الکحل۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ انفیکشن کی شدت اور زیر بحث جلد کی مخصوص حالت کے لحاظ سے علاج کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایک ڈرمالوجسٹ کے ایک مناسب تشخیص فراہم کر سکتا ہے اور کسی فرد کے منفرد حالات کی بنیاد پر مناسب ترین علاج کی منصوبے کی سفارش کر سکتا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔